بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان نوید ستی۔ بات کریں کہ جناب کل بڑی اہم پیشی تھی، بڑی اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے اور دو تین مرحلے اکٹھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف نیب آرڈیننس جو ہے وہ جو لایا گیا ہے اس پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور کچھ شادیانے ایسے لوگ بھی بجا رہے ہیں جن کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ بی فار یو جو اس وقت نیب کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا فراڈ ہے۔ اور کل کچھ نوسر بازوں نے نہ صرف پریس کانفرنس کی بلکہ مزید لوگوں کو جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ جناب جو سیف الرحمن نیازی اور یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں یہ مل کر نیٹ ورکنگ کرتے رہے ہیں، جو کہ دیٹ از ایبسلیوٹلی رانگ۔ یعنی کسی قسم کی ان کی نیٹ ورکنگ کا، یعنی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے کسی پروڈکٹ کی، اور یہ اب اس نیٹ ورکنگ کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں جی، اور کافی کئی لوگ مفتی بھی ساتھ ملائے ہوئے ہیں، کئی جن کا یعنی مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ وہ دیکھ سکیں اس معاملے کو کہ یہ تو ایک پونزی اسکیم تھی، پیسے کا معاملہ تھا اور پیسے کی سارا کا سارا لین دین پیسے کا تھا، پیسہ آ رہا تھا، اسی میں سے جو ہے وہ جو لوگ نئے دیتے تھے انہی میں سے پرانے لوگوں کو جو ہے وہ منتھلی پروفٹ کے نام پہ دیا جاتا تھا۔ یہ سرکولیشن آف منی تھی، کوئی پروڈکٹ نہیں تھی جس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہو یا نیٹ ورکنگ مارکیٹنگ ہو رہی ہو۔ پھر موصوف نے اتنے بڑے بڑے وہ کیے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ خود یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، خود اپنے منہ سے بول رہے ہیں کہ ہم نے فراڈ کیا ہے، کیونکہ پہلے یہ کیا کہتے تھے کہ جناب سیف الرحمن نیازی جو ہے، اور اتنے لوگ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ مفتی کہلانے والے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سیف الرحمن نیازی ساتھ پیسہ لے کے آیا، اور سیف الرحمن نیازی خود کہتا ہے میں تو جب آیا ہوں تو میرے تو گھر والے مجھے نہیں پہچان رہے تھے، گھر والے مجھے کہہ رہے تھے کہ تم کیا فراڈ کر رہے ہو، اپنے بھائی میرے نہیں کر رہے تھے۔ اور پھر یہ جو ٹولہ جو کر رہا ہے، پریس کانفرنس کر رہا ہے، یہی ٹولہ اس وقت ملائیشیا میں جا کے سیف الرحمن نیازی سے ملا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا یہ آپ ذرا سن لیجئے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ یہ موصوف خود کیا کہہ رہے ہیں، پھر ایک ایک کر کے میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں پریس کانفرنس۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک نوید میرا نام جی، ایبٹ آباد سے میرا تعلق ہے۔ میرے ساتھ میرے دوست یہاں پہ موجود ہیں، سردار ایاز صاحب، شعیب صاحب، مفتی زاہد صاحب اور راجہ نعمان صاحب، اور باقی بھی میری فیملی بی فار یو ایس آر جی فیملی کی طرف سے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور اپنا موقف بی فار یو ایس آر جی فیملی، اب اندازہ کریں کہ بی فار یو انہوں نے پہلے ہی دفن کر دیا تھا، اب کیونکہ فراڈ ہی اس نام سے پہچانا جاتا ہے تو مجبوراً انہوں نے بی فار یو اور ایس آر جی فیملی رکھا ہوا ہے۔ اچھا، فیملی جو تھی وہ پہلے کیا کہتے تھے، یہی ملک نوید کی آواز اگر آپ دیکھیں تو یہ کہتے تھے کہ کرپٹو کرنسی میں کتنا کرتے ہیں، 60% تو ہمارا ادھر جاتا ہے، اور سیف الرحمن نیازی کے پاس تو اتنی دولت ہے، اور یہ بلکہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، 14 ممالک ہیں، 28 ممالک میں جناب آفیسز ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور اب وہ سارا کچھ ڈیش ہو گیا اور اب نیٹ ورکنگ کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ ان سے موصوف سے یہی پوچھ لیں کہ آپ کس پروڈکٹ کی نیٹ ورکنگ کر رہے تھے، یہ 6 لاکھ بندہ جو ہے یہ کس پروڈکٹ کی نیٹ ورکنگ کر رہا تھا؟ یہ تو پیسے کا معاملہ تھا، آپ لوگوں سے پیسے لیتے تھے اور ان کو منتھلی جو ہے وہ پروفٹ کے نام پر لوگوں کو دیتے تھے، اور یوں پیسے کی سرکولیشن ہو رہی تھی۔ پیسہ تو ہے ہی نہیں اب تو چند ہمارے ساتھ جو پڑا ہوا تھا آپ کے پاس چند کروڑ یا چند ارب پڑا ہوا ہے، لیکن سن لیں آپ ہمارے موقف کو سنیں گے، اور ہمیشہ کی طرح میڈیا ہمارے ساتھ بڑا پازیٹیو چلا، ہمیشہ اس نے ہمیں سپورٹ کی، ہمیشہ اس نے ہمیں پروموٹ کیا، تو یقیناً آپ اندازہ کریں ہمیشہ ہمیں پروموٹ کیا، کیونکہ غیر قانونی کام کر رہے تھے اور وہ سوشل میڈیا کا ہی سہارا لیتے رہے ہیں کو جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس میں اس کو یہ میڈیا اور بہتر انداز میں آگے دنیا تک لوگوں تک پہنچائے گا۔ تو بات کروں میں جی، جو کیس ہمارا اس وقت آپ سب دوست آلموسٹ جانتے ہیں، بی فار یو ایس آر جی کے نام سے سیف الرحمن نیازی صاحب کا چل رہا ہے، ہم اس حوالے سے یہاں پہ آپ کے درمیان موجود ہیں۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز جو دوسرا ہمارا ٹاپک ہے وہ نیٹ ورک انڈسٹری کی بحالی کے لیے، اس کی قانون سازی کے لیے۔ تو یہ دو نیٹ ورک انڈسٹری کی بحالی کے لیے، یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ موصوف،
اور دوسرا یہ ایک اور یہ جو بلنڈر کرتے ہیں یہاں پہ، اور میرے خیال سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ابھی بھی یہی لیڈرز جنہوں نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، مکاری کی، ان کے ساتھ فراڈ کیا، قرآن و حدیث سنا کر ان سے پیسہ وصول کیا، اور اس کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی بندہ ہی نہیں ہے، متاثرین میں کوئی بندہ نہیں ہے، یعنی سیف الرحمن نیازی نے کسی کا پیسہ نہیں دینا۔ یہ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے جناب، وہ کیونکہ ہمارے اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں، اور اکاؤنٹ صرف بند ہوئے ہیں لیکن باقی ساری چیزیں اسی طرح ہیں۔ نیب نے ابھی کوئی بزنس جو ان کے بزنس اربوں روپے کا پروفٹ آ رہا تھا اس کو تو نہیں روکا، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں آ رہا۔ وہ جو 14 ممالک میں ان کے پروجیکٹس تھے وہ کدھر گئے؟ 28 ممالک میں ان کے آفیسز تھے وہ کہاں گئے؟ وہ سارے بند ہو گئے۔ اور موصوف اینڈ میں آگے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 5-6 ہزار بندہ تو اس کمپنی میں کام کر رہا تھا، تو اکاؤنٹ اگر آپ بحال کر دیں تو ان 5-6 ہزار کو ہی سیلری دیتے دیتے ہی تو آپ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، تو باقی جو 6 لاکھ بندہ ہے، 6 لاکھ بندے کا پیسہ کہاں گیا؟ اور یہ موصوف یہ نہیں بتائے گا کہ عیاشی میں پیسہ سارا کا سارا ان لیڈرز، اور بلکہ لیڈرز نے گیدڑ ہیں، انہوں نے پیسہ سارا کھا لیا اور پھر عیاشی میں خرچ ہو گیا۔ کوئی KPL تو کوئی پتہ نہیں PSL، اور کوئی ناچ گانوں میں انہوں نے خرچ کیا، کوئی پارٹیوں پہ خرچ کیا، کوئی بڑے بڑے وکیلوں پہ خرچ ہو گیا۔ اور اب وہ جو راجہ ریاض ہیں، وہ ایک اور الگ شخصیت ہے جو لنڈے کا موٹیویشن اسپیکر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں نا وہ نہیں ہو رہا، کال اٹینڈ نہیں ہو رہی، میرا جو ہے نا وہ کال اٹینڈ نہ تو اب کھوسا صاحب اٹینڈ کر رہے ہیں کال، اور نہ کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے کروڑوں روپے لے لیے، اب آپ کے انہوں نے آپ کو پہنچا دیا جہاں تک پہنچانا تھا، اور ڈیلے ہی کرنا تھا، اور ہم بار بار کہہ رہے تھے صرف ڈیلے کر سکتے ہیں، آپ پکڑے جائیں گے، کیونکہ اب الٹیمیٹ تو یہی ہونا ہے۔ اور سیف الرحمن نیازی خود چاہتا ہے کہ اب اس کو فیس سیونگ کہاں سے ہوگی؟ وہ کورٹ سے ہی فیس سیونگ کرے گی، ان لوگوں سے بچے گا، ادروائز تو یہ بچ نہیں سکے گا۔ تو لیکن یہ دیکھو چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے تو جو سیف الرحمن نیازی صاحب ہیں ان کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ وہ اس وقت نیب کی کسٹڈی میں ہیں، کیس ہمارا سپریم کورٹ میں تھا، وہاں سے ان کی بیل کینسل ہوئی، اور اس وقت آج ان کی ہیئرنگ تھی اور نیکسٹ ڈیٹ بھی مل گئی، 14 کو نیکسٹ ان کی ڈیٹ ہے۔ ان کا جو کیس ہے اس کیس کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے خدشات ہیں، وہ خدشات کلیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہماری اس کمپنی کے اندر B4U SRG کے اندر آلموسٹ 6 لاکھ لوگوں کا کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھ لیں کہ پہلے جو ہے نا موصوف کیا کہہ رہا ہے کہ 6 لاکھ لوگ ہیں، اور 6 لاکھ لوگوں میں کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس پوزیشن کو ضرور مد نظر رکھنا، یعنی 6 لاکھ لوگ ہیں اور 6 لاکھ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ملک نوید صاحب کو بتانی چاہیے کہ ان کے گھر میں جو لوگ آ رہے ہیں، جن لوگوں نے زبردستی لوگوں کو پلاٹس بھی دیے ہیں، جن لوگوں نے کمرے بند کر کے کنڈی لگا کے پیسے لیے ہیں، ان کے بارے میں بھی ذرا یہاں بتا دیں پریس کلب میں کہ ان لوگوں نے مجھ سے پیسے بھی لیے ہیں اور لے بھی رہے ہیں، اور ساتھ جو 2-4 آپ نے نوسر باز بٹھائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی آپ بتا دیں، اور پھر یہ بتا دیں کہ 6 لاکھ لوگ یعنی اس قدر آپ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو آپ دیکھیں کہ موقع جو ہی ملا پھر اگین 6 لاکھ لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپ دیا ہے ملک نوید نے، کہ یعنی لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، نیب کو اور اداروں کو بتایا جا رہا ہے کہ 6 لاکھ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیف الرحمن نیازی کو صرف چھوڑ دیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور سیف الرحمن نیازی اور ان لوگوں نے مل کر اسٹیٹ کے ساتھ غداری کی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پرمیشن کے بغیر آپ لوگوں سے پیسہ نہیں لے سکتے، اس سے تو کوئی بھی بندہ اٹھے گا۔ یہ نیازی بیسیکلی تھا کیا، جس کو گھر سے بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا، وہ خود اپنے کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی بھی کہتے تھے یہ کیا فراڈ کر رہے ہو، تو کوئی بھی شخص اٹھے گا۔ یہ اسی طرح کے نوسر باز ملک نوید جو کبھی کس کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہے، کبھی کس کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہے، یہ پہلے GT کمپنی کے ساتھ بھی یہی کرتا رہا ہے، اس وقت بھی اس کے خلاف پریس کانفرنس کرتا تھا، آج یہ دیکھیے گا کہ یہ کر رہا ہے، اور کل یہ سیف الرحمن نیازی باہر بھی نکل آتا ہے، پیسہ تو ہے ہی نہیں اس کے پاس، پیسہ کہاں سے دے گا؟ تو پھر یہی لوگ جو ہے وہ 6 لاکھ لوگ پیچھے اور یہ آگے ہوں گے۔ اب کوئی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیب کو پہنچ چکے ہیں، اپروچ کر چکے ہیں، ان کا کیسز موجود ہیں، اور یہ غداری کی ہے سیف الرحمن نیازی اور ان لوگوں نے مل کے اسٹیٹ کے ساتھ کہ وداؤٹ لائسنس، دیکھیں آپ ایک اسٹیٹ کا قانون کو ہی آپ اگر توڑتے ہیں، آپ پرمیشن کے بغیر پیسہ لوگوں سے لینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی غداری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے
ایک ایسا یعنی لالچ پر مبنی جو ہے وہ دیا، یعنی غیر حقیقی منافع کے نام پہ دیا کہ آپ نے کہا جی کہ 1,00,000 روپے پہ 8,000 سے لے کے 24,000 تک ہم پرافٹ دیتے ہیں. سرکولیشن شروع ہو گئی. اب اگر آپ کو نیب نے پکڑ ہی لیا، ایک لمحے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیب نے آپ کے اکاؤنٹ سیز کیے، باقی جو پروفٹ کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی بتا دے سنگل جگہ جب بتا دیں جہاں سے پروفٹ آ رہا ہے. یا پروفٹ اگر نہیں آ رہا تو پھر اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے تھے پہلے، اور اگر پروفٹ آ رہا ہے تو لوگوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا پھر؟ کیونکہ پروفٹ کا تو نیب نے نہیں روکا پروفٹ کو، نہ ہی آپ کے 14 ممالک میں کمپنیاں بند ہوئی ہیں، نہ ہی آپ کے جناب کرپٹو کرنسی کا جو دھندا تھا وہ بند ہوا. تو مطلب یہ تھا کہ یہ سارا کا سارا فراڈ تھا، یہ پیسے کی سرکولیشن تھی، اور نیٹ ورکنگ کے پیچھے چھپنے کی ابھی کوشش ہو رہی ہے. تو جو لوگ ہیں جنہوں نے پیسے لینے ہیں وہ اس کا بالکل انتظار نہ کیجیے، نیب میں جائیے لیگلی، یا جس طریقے سے آپ نے جس بندے نے جس طریقے سے آپ سے پیسے لیے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو بھی پیسے اس سے واپس لیجیے. وہ ملک نوید ہو یا وہ راجہ ریاض ہو، یہ آپ کو ابھی بھی یہ آپ کے پیٹھ کے پیچھے چھرا جو گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا نیب کا آرڈیننس چینج ہو گیا تو سیف الرحمن بچ جائے گا، سیف الرحمن نیازی نہیں بچے گا. یہ کیس جو ہے وہ نیب نہیں تو ایف آئی اے کے پاس جائے گا، اور ایف آئی اے کا پتہ بھی ہے کہ وہ کیا کس طریقے سے کہاں تک جاتے ہیں. تو پیسہ ویسے بھی سیف الرحمن نیازی کو پاس ختم ہو گیا، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اب جلدی جلدی باہر آ گئے. وہی یہی چاہے گا وہ کسی نہ کسی طریقے سے عدالت کی جناب اس چکی سے نکل کے آئے اور وہ لوگوں کا پیسہ واپس اس کو نہ دینا پڑے. اور یہ لیڈرز ہی، ان کا بھی پیسہ اکٹھا ان سے لیا جائے گا تو پھر جا کے عوام کو پیسہ واپس ملے گا، ادروائز کوئی آپشن نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چیز بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم لوگ، ہمارا یہ کسٹمر، کیونکہ یہ 6 لاکھ لوگوں کی بات جو میں کر رہا ہوں، یہ 25 سے 30 لاکھ لوگ بن جاتے ہیں. کیونکہ موصوف اتنے بڑے نیٹ ورکر ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کسٹمر ہیں، یہ انویسٹرز ہیں، یہ کسٹمر ہیں، یہ ان کو ابھی تک 6 لاکھ لوگوں کو یہی نہیں ان کو علم کہ یہ ہیں کون، یہ انویسٹرز ہیں، یہ کسٹمر ہیں، یہ کون لوگ ہیں. تو آپ سن لیجئے ذرا. ہر انسان کے ساتھ، ہر ممبر کے ساتھ 5 سے 6 فیملی ممبرز ہیں، یہ یاد رکھیے گا. تو وہ 25-30 لاکھ لوگ، وہ روزگار جو ان کو B4U نے، SRG نے دیا، وہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور کوئی بھی انسان دیکھیں کون سا روزگار ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ 6 لاکھ لوگ اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، اس میں بڑے بڑے مفتی بھی ہیں، اس میں تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ پھر اس طرح کے لوگوں کو اسٹیٹ بھی نہیں بچا سکتی فراڈ سے. اتنے اس قدر لالچی اور اگر حرام خور لوگ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ان کو نظر نہیں آئے گی کہ ایک شخص جو 2020 یعنی نومبر 2020 میں اس کے اکاؤنٹ بند ہوتے ہیں تو اس وقت کے بعد سے ہی وہ لوگوں کو پیسہ دینا بند کر دیتا ہے، جو بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے جناب میں نے لوگوں کو پیسے دیے ہیں، 1 لاکھ کے پیچھے میں 40-50 لاکھ دے چکا ہوں، تو میں اور کیوں دوں گا ان کو پیسہ. وہ بندہ آج اٹھ کے یہ کہے کہ جناب نہیں، یہ تو اکاؤنٹ بند ہونے کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر آپ ذرا سوال پوچھیے اسی ملک نوید سے کہ جناب آپ مجھے بتائیں کہ جو پروفٹ آپ کا آ رہا تھا وہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا وہ لیڈرز کی جیب میں جا رہا ہے؟ اب ٹھیک ہے سب کچھ بند ہے، بزنس تو نہیں بند ہوئے نا، بزنس تو چل رہے ہیں. اس کا مطلب بزنس تو کوئی نہیں تھا نا، پیسے کی ریل پھیل تھی، پیسہ ختم ہو گیا. جب پیسہ ختم ہو گیا تو پھر سیف الرحمن نیازی کو باہر بھی لایا جائے تو کہاں سے پیسہ آئے گا؟ کون سی کمپنیز، کون سی ملیں آپ کی چل رہی ہیں؟ تو اسی سے یعنی سارا کچھ اب ڈیش ہو چکا ہے، سوائے اپنے آپ کو بچانے کے لیڈرز اور 6 لاکھ لوگوں کے چھری پیٹھ کے پیچھے گھومنے کے علاوہ اور کوئی آپشن ان کے پاس نہیں ہے. ان سے ذرا پوچھئے کہ کیا کر رہے ہیں یہ. ہم نہیں چاہے گا کہ اس کا روزگار اتنی آسانی سے کوئی چھین لے، روزگار دیکھیں، اس کے حقوق کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈال دے، قطعاً کوئی بھی انسان اس کو برداشت نہیں کرے گا. ہم لوگ پرامن لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، پاکستان کے اداروں کی، پاکستان کی چیزوں کی ہم قدر کرتے ہیں. اچھا اس سے بندہ پوچھے، یہ اتنا بڑا نوسر باز ہے کہ پہلے تم نے جی ٹی کمپنی کے ساتھ کیا اور یہاں سے دبئی بھی جا کے پھر ادھر تم نے کہا لوگوں کو، تم نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں یہ جب تک سی پیک چلے گی، جب تک جی ٹی کمپنی چلے گی. اس وقت قرآن و حدیث کے لے کے یہ آ جاتا تھا، اور اب دوبارہ وہی کام کر رہا ہے کہ جناب حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا. کون سے حقوق ہے بھائی؟ آپ کام ہی غیر قانونی کر رہے ہیں. ادارے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایس ای سی پی، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، نیب، اس کے بعد آپ کے ایف آئی اے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سے آپ سپریم کورٹ نے آپ کو بھی ماری اور ریجیکٹ کر کے پرے مارا کہ بھائی آپ فراڈیے ہیں.
تو آپ یہ بتائیے کہ قانون کون سے آپ لوگوں کی پاسداری کریں؟ قانون کی پاسداری کرتے تو آپ اس طرف نہ جاتے. آپ سب سے پہلے جو ہے وہ لائسنس لیتے, اور جو پاکستانی اسٹیٹ کے قوانین ہیں ڈیفینیٹلی بڑے سوچ سمجھ کے بنائے جاتے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس طرح کے لوگوں کو اگر کھلی چھٹی دی جائے تو یہ تو کچھ اور ہی کر لیں گے, اور وہ راجہ ریاض جیسے لوگ جو یہ سب کچھ ہمارا ہے, پاکستان ہمارا ہے, یہ ادارے ہمارے ہیں, لیکن جہاں پہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی تو ہم, جس طرح آپ بھائی ہماری کوریج کر رہے ہیں میڈیا کے بھائیوں کے توسط سے, ہم اپنا یہ پیغام ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے کہ جو اس قابل ہیں کہ ہماری بات کو سن کر ہمارے اس مسئلے کا حل نکالیں. ہمارے اس کیس کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں, اور میں یہاں پہ اپنے محترم دیکھیں 6 لاکھ لوگ اگر آ جاتے ہیں, اگر وہ دیکھیں پلی بارگین نہیں ہوتا ہے نا. سیفر احمد نیازی آج اگر کہہ دیں نیب کو کہ جی 6 لاکھ لوگوں کو پیسہ میں واپس دے رہا ہوں, تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس آپشن موجود ہے, قانون تو ہے نا اس کے پاس موجود. تو یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بیسیکلی اب سیفر احمد نیازی نے, کیونکہ جب ذرا ڈیٹا دینا ہے تو ڈیٹے میں تو یہ لوگ ہیں, اور وہ ڈیٹا لے لیا گیا ہے, اور اس ڈیٹے کے بعد یہی ملک نوید, یہی تمام آپ کے جو بڑے بڑے لیڈرز اور گیدڑز, یہ سارے بیچارے انہوں نے کروڑوں روپے کھائے ہوئے ہیں, اور یہ عام لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں سارے, کیونکہ پرافٹ تو کہیں سے نہیں آ رہا, بزنس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ سارا کا سارا پیسہ بیسیکلی وہ ان لوگوں کے پاس چلا گیا ہے. وہ جو اربوں روپے تھے وہ ملک نوید, شہزاد راحت, وہ کیپٹن ارسلان, اور یہ چھوٹے موٹے جو آپ کو کھڑے ہو کے بتاتے تھے کہ یہ دیکھیں جی گھر ہم نے سیل کروا دیا, یہ 32 لاکھ کا گھر سیل کروا دیا, یہ کروڑ کا گھر سیل کروا دیا لوگوں کی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ بیوہ خواتین کو, یتیم بچوں کو, معذور لوگوں کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے, اور یعنی غیر قانونی کام کر کے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں کہ سیفر احمد نیازی کو چھوڑ دیا. اور سیفر احمد نیازی خود نہیں چاہتا کہ وہ جناب وہ آئے, اس کو پتہ ہے کہ میں فراڈ کیا ہے میں نے, اور اب جو بچت ہو جائے گی میری وہ یہی ہوگی کہ میں ادھر ہی دھکے کھاتا رہوں گا. اور جو ان کی موصوف ان کی وائف تھی, ان کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ وہ کہاں سے لانچ ہوئی, آدھا پیسہ کہاں پہ شفٹ ہو گیا, اور اب وہ کہاں پہ ہیں, آگے معاملہ کیا ہو رہا ہے, وہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن ان لوگوں کو نہیں پتا کہ 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ کیا ظلم کر کے. وزیر اعظم عمران خان صاحب سے مخاطب ہو کے کہوں گا کہ انہوں نے جب وزارت سنبھالی, وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آئے, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے لوگوں کو, اور یقیناً یہ ان کا مشن تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے نیٹ ورک انڈسٹری وہ واحد انڈسٹری ہے جس میں یہ پاسبل ہے کہ وہ. آپ مجھے بتائیے گا, کامن سینس یوز کریں کہ یہ شخص یا راجہ ریاض, انہی سے پوچھ لیجئے کہ پاکستان میں نیٹ ورک کوئی ایک ایگزامپل, اچھی ایگزامپل دے دیں, کوئی ایک اچھی, ٹھیک ہے غیر قانونی ہے, آپ قانونی چاہتے ہیں, کوئی ایک ایسی کمپنی بتا دیں پاکستان میں. آپ پھر بھاگتے ہیں ملک کی دوسرے ملکوں میں بھاگتے ہیں. نیٹ ورکنگ کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہے, اور وہ پروڈکٹ کہاں ہے ان کے پاس؟ کون سے لیدر کے ان کے جو ہے وہ کاروبار رہے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کاروبار ان کے تھے, جو لوگوں کے ساتھ یہ کرتے رہے. تو پھر یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نوکریاں دیتے رہے, اور کتنے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں آپ مجھے بتائیں. جتنے لوگ, یعنی ٹاپ لیئر جو تھی وہ تو پیسے کھاتی رہی ہے, بیچارے نیچے جتنے بھی لوگوں نے دیے ہیں وہ سارے کھجل خوار ہو رہے ہیں, آج بھی پریشان ہیں. یعنی چھوٹی بڑی عید ان کی خراب ہو گئی, لوگوں سے قرضہ لے کے انہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے, اپنے پلاٹ بیچ دیے, گھر بیچ دیے, اور یہ موصوف یہ کہہ رہے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ فراڈ کر چکے ہیں. یہ اب اپنے آپ کو فیس سیونگ کے لیے, سیو کرنے کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں, یہ جو کر رہے ہیں. یہ مزید جو لوگ ہیں وہ خراب ہوں گے, ان کے پاس سوائے نیب کے کروڑ لوگوں کو نوکریاں, نوکری کا لفظ یوز ہو رہا ہے, روزگار دے سکتے ہیں. تو یہ وہ واحد انڈسٹری ہے جو یہ کر سکتی ہے. انفارچونیٹلی میں بعد میں نیٹ ورکنگ کی طرف آؤں گا, تھوڑی سی 2-4 باتیں اور کر لوں. سیفر احمد نیازی صاحب اس انڈسٹری کے حوالے سے ایک کمپنی کو پریزنٹ کر رہے تھے, پاکستان میں بھی اور باہر بھی وہ کام کر رہے تھے, اور یہاں پہ لوگ ان سے 100% سیٹسفائیڈ تھے. اب دیکھیں کہ لوگ ان سے 100% سیٹسفائی تھے. یہ بندہ موصوف کس اس پہ سے کہہ رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ کتنے لوگ جو ہے وہ بیچارے پریشان ہیں, پچھلے 1 سال سے ان کو کچھ نہیں ملا. یہ ان کا یعنی وکالت کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے, اور پھر یہ جب اس کی کنڈی کھڑکاتا ہے کوئی, تو پھر یہ کہتا ہے کہ جناب نہیں ابھی تو کیس چل رہا ہے, تو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ یہ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے. تو جب وہاں پر بیٹھ کے اس یعنی وہ جھوٹ بول سکتا ہے,
پہلے اسے جی ٹی کمپنی میں کے ساتھ کیا, اب یہ یہاں پہ ملائیشیا پہنچ گئے تو اس کے ساتھ ہمارا یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے, چیئرمین نیب سے, کہ ہمارے لوگ اگر مطمئن ہیں, یہ لوگ اگر سیف الرحمان نیازی سے مطمئن ہیں تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے, تو پھر ہمارے اس حق کو ہم سے نہ چھینو. اگر آپ ہمیں روزگار دے نہیں سکتے تو کم از کم ہمارا روزگار تو ہم سے نہ چھینو. اگر یہ 25 سے بھائی کون سا روزگار ہے آپ کے پاس؟ روزگار تو آپ نے لوگوں کو لوٹ کر چند ارب جو اکٹھے کر کے حرام کھا رہے ہیں, یہ روزگار ہے آپ کا, اور یہ روزگار آپ چاہتے ہیں کہ یہی روزگار چلتا رہے, تو یہ تو سوری ٹو سے یہ تو اسٹیٹ آپ کو نہیں چلنے دے گی, بلکہ کوئی بھی نہیں چلنے دے گا. اب تو یہ دھندا مکمل بند ہو گیا, یہ ذہن میں رکھیں. یہ سیف الرحمان نیازی کو بھی پتا ہے کہ یہ دھندا اس کا اب دوبارہ نہیں چلے گا. یہ نیٹ ورکنگ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ نہیں چلے گا. اس کی ریزن ہے, دیکھیں آج بھی ٹائمز ہے نا جو بھی ہے, اس کی پروڈکٹس ہیں, اس نے پھر بھی ایک پروڈکٹ کے تھرو جو ہے وہ اپنے ایک نیٹ ورکنگ کر رہا ہے, اور اس میں بھی بہت سے لوگ پاکستانی ہیں, فراڈیے ہیں, جنہوں نے آ کر ایڈ کیا دیے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ نوکری لے لیں آ کے, لوگوں سے پیسے بھی لیتے ہیں اور پھر ٹریننگ کے نام میں پیسے لیتے ہیں, اور پھر بعد میں ان کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ نے لوگ لے کے آنے ہیں. تو یعنی جب آپ نیٹ ورکنگ کے نام پر بھی لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں, آپ پہلے ہی بتا دیں کہ یہ پروڈکٹ ہے, یہ چیز آپ نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے, کیونکہ اتنی بدنام ہو چکی ہے یہ نیٹ ورکنگ کے نام پر, پروڈکٹس کے نام پر بھی بدنام ہو چکی ہے. تو یہ تو موصوف پروڈکٹ کا تو نام ہی کوئی نہیں. ان سے پوچھیں کون سی کیا پروڈکٹ ہے آپ کی, 6 لاکھ لوگوں کے پاس کیا پروڈکٹ ہے یہ پوچھیں, تو جواب ہی کوئی نہیں ان کے پاس. پوچھیں ان سے کہ کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے سیف الرحمان نیازی کے پاس, جواب ہی کوئی نہیں ان کے پاس. ڈیٹا دے دیں, وہ جواب ہی نہیں ان کے پاس. انہیں پوچھیں سوشل سیکورٹی کے پاس آپ کا کتنا ایک ڈیٹا ہے, آڈٹ رپورٹ کہاں ہے, کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ ساری جناب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ادارے سارے جو ہے وہ اتنے ہی فارغ ہے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ان کو چھوڑ دیں گے. لیکن یہ موصوف اپنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں تاکہ لوگ ان کے گھروں میں نہ آئیں, لیکن لوگ ان کے گھروں میں آنا شروع ہو گئے. 30 لاکھ لوگ جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں, اگر ان کا روزگار آپ چھین لو گے تو یہ کہاں جائیں گے؟ آپ سوچیں کہ اتنے لوگوں کو آپ کیسے کمپنسیٹ کریں گے. اس میں آپ کو مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ملیں گے. یہاں پہ آپ کو 60+ ایج کے لوگ ملیں گے. یہاں پہ میری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں, آپ کو عورتیں ملیں گی, بیوہ عورتیں ملیں گی, معذور لوگ ملیں گے. ان سے پوچھ لیں کیا روزگار ہے, آپ یہ پوچھیں ان سے کیا روزگار ہے. پیسہ دے دیں اور سرکولیشن ہے, جب تک پیسہ نیچے آتا جائے گا ان کو پیسہ ملتا جائے گا. اب جب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں, میکسیمم لائف ہے نا 3-4 سال کے بعد میکسیمم لائف ہے پونزی اسکیم کی, وہ نہیں چل سکتی. اور سیف الرحمان نیازی کی دیکھیں صرف بینک اکاؤنٹ سیز ہوئے ہیں نا, باقی کوئی چیز سیز نہیں ہوئی. تو پھر آپ بتائیں کہ یہ ملک نوید جیسے یہ جو مکار لوگ ہیں, یہ عوام کو سچ کیوں نہیں بتا رہے کہ بینک اکاؤنٹ تو وہی 4-5 ارب کا ہی وہ پکڑا گیا نا, باقی تو ساری نیٹ ورکنگ اسی طرح ہی ہے. لوگ پیسے دے ہی نہیں رہے آپ لوگوں کو, آپ نے فراڈ کیا لوگوں کے ساتھ, کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی پروڈکٹ نہیں ہے, تو باقی ساری چیزیں تو اسی طرح ہی ہیں. اور پچھلے 1 سال سے اس طرح چل رہا ہے, تو پھر کیوں آپ یہ رو رہے ہیں؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کام کا چل رہا ہے, کمپنی چل رہی ہے, لوگوں کو پروفٹ مل رہا ہے, صرف ہمارے جو اکاؤنٹ سیز ہوئے ہیں وہ کھول دیں, تو وہ سمجھ آتی. لیکن اب جب سب کچھ ڈیش ہو چکا ہے, سب کچھ فراڈ ہو چکا ہے لوگوں کے ساتھ, تو پھر آپ اس طرح کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتا. تو اینی ہاؤ یہ ذرا موصوف کی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ کس نابینا گنگے لوگ یہاں پہ آپ کو ملیں گے. یہ تمام اب آپ سمجھ آ گئی ہے. اب اس موصوف سے پوچھیں کہ نابینا گونگے لوگ جو 60+ لوگ ہیں, جو یعنی بیوہ خواتین ہیں, آپ کیا روزگار ان کو دے رہے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں اس طرح کے بزنس کو جس میں آپ لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں, ان سے حلال کمائی ان کی لے کے آپ حرام کھا رہے ہیں. یعنی آپ گونگے لوگوں سے پیسہ لے کر ان کو آپ وہ کر رہے ہیں, یہ آپ روزگار دے رہے ہیں. لعنت بھیجیں اس کو, مطلب آپ اندازہ کریں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ اتنے بیوقوف ہیں. آپ ان کا بزنس ماڈل دیکھ لیں. ایک ہوتا ہے کہ روزگار اگر کوئی ٹریننگ دے رہے ہوتے, یہ یعنی معذور لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہوتے, ان کے کوئی واقعی ان کو پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہوتے, ان کو کوئی منتھلی سیلری دے رہے ہوتے. موصوف یہ نہیں کہہ رہا, یعنی اتنا بلیک میلنگ یہ کر رہے ہیں لوگوں کو کے ساتھ کہ یہ, یعنی آپ ان سے پوچھیں ماڈل کیا ہے. جناب وہ لاکھوں روپے بے روزگاروں سے لے رہے ہیں. یعنی پہلے ہی جو لوگ بے روزگار ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, یتیم بچے ہیں یا بیوہ خواتین ہیں, ان سے پیسے لے کر ان کو کاروبار دے رہے ہیں. کاروبار کیا دے رہے ہیں؟ منتھلی ان کو پروفٹ کے نام پہ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور بزنس ہے ان کا؟ نہیں ہے. بہت ہی کلیئر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فراڈ جب پکڑا گیا ہے, اس کے بعد یہ موصوف اس کو سمجھ نہیں آتی, راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی جب لوگ ان کے جا کے دروازے کھڑکاتے ہیں.
اور یہ جہاں پہ جھوٹ بولنے کے لیے آ گئے ہیں. پوچھے ذرا کیا روزگار ہے ان کے, یہ کون سا روزگار ہے؟ ایسے روزگار کو لعنت بھیجو جو جس پہ آپ غریب لوگوں کو, یتیم لوگوں سے پیسے لے کر ان کو آپ پر منتھ آپ پروفٹ دینے کی بات کریں, یہ روزگار ہے؟ اور پھر آپ ان کو کہیں, کبھی کہتے ہیں انویسٹر ہیں ہمارے, کبھی کہتے ہیں ہمارے کسٹمر ہیں, اور کبھی نیٹ ورکنگ آپ وہ کر رہے ہیں. آپ خود کلیئر نہیں ہیں. جب اتنا کا فراڈ ہوگا تو اسٹیٹ آندھی تو نہیں ہے نا, اس نے تو اپنا راستہ نکالنا ہے نا. پھر عام لوگ اگر اس ادارے سے فیض یاب ہو رہے ہیں تو خدا را میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس سسٹم کو, اس پلیٹ فارم کو نہ بند کیا جائے, نہ اس کو مشکل میں ڈالا جائے, کیونکہ ہم سب لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جب تک سیف الرحمان نیازی دعویٰ کرتے ہیں, اب اسی کی الفاظ سنیے کہ باقی ڈیلیٹ کر چکا ہے, یہ دعویٰ کرتے ہیں صاحب کے اکاؤنٹ بند نہیں ہوئے تھے, اس وقت تک کی بات کرتا ہوں, اس وقت تک کوئی ایک سنگل کمپلیننٹ پورے پاکستان میں یا آل اوور دی ورلڈ. اب یہ موصوف کہہ رہے ہیں نا بینک اکاؤنٹ, اب بینک اکاؤنٹ میں اسی سے پوچھ لیں کہ بینک اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے. اچھا, بینک اکاؤنٹ کے علاوہ کوئی ایک سنگل چیز بتا دے جس نے نیب نے جس چیز کو روکا ہو. ان کے جو بڑے بڑے بریوو سٹور, بریوو کیپ, پھر ان کی جو ٹرین بھی چلنی تھی, پی اے کہہ رہا ہوں, ان کو ایئر لائن بھی آنی تھی, کرپٹو کرنسی میں ان کا بزنس تھا, 1000 ATMs تھیں, وہ تو نیب نے نہیں پکڑی نا. اور جو ان کے خیالی پلاؤ پکاتے تھے وہ تو نہیں روکا نا. صرف وہ چند جو ارب روپیہ پکڑا جانے کے بعد یہ ساری کمپنی ڈیش ہو گئی ہے. یہ ہے اوور آل ان کی حقیقت, کیونکہ پیسہ لوگوں سے لے کر لوگوں کو پیسہ دے رہے تھے. یہ ہے اوور آل پونزی اسکیم پکڑی گئی. جب پکڑی جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ ڈیش ہو جاتے ہیں. اب اس کے علاوہ موصوف کے پاس کوئی نہیں ہے. اور کس ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص. یعنی ایک تو بندے کی ویسی, چلو آپ پڑھ لکھ کر آپ لوگوں کے پیسے سے حرام کھانے کی کمائی آپ کی, یہ ہے کمائی آپ کی, آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آپ کریں جسٹیفائی, یہ بتائیں نا مجھے کہ یہ جو جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں ان سے آپ پیسے لے کر یہ کون سا کاروبار دے رہے ہیں, کون سی کمپنی ہے جو پیسے لے کے دی, اور کون سی پروڈکٹ ہے بتائیں مجھے. کوئی ایک سنگل بتا دیں کہ یہ پروڈکٹ ہے جناب, یہ پروڈکٹ آپ لے رہے ہیں, اس کے بعد آپ آگے لوگوں کو کر رہے ہیں تو آپ اس سے آپ پیسہ کما رہے ہیں. نہ پروڈکٹ ہے, اور غریب یتیم بچوں کو ٹریننگ دینے کے بجائے, ان کو روزگار بتانے کے بجائے آپ ان سے پیسے لے کر ان کو کہہ رہے ہیں ہم منتھلی آپ کو جناب وہ دیں گے. تو لعنت بھیجیں اس طرح کی آپ کی جو میں کہتا ہوں 100 دفعہ لعنت بھیجیں اس طرح کی سوچ کو بھی, کہ آپ یتیم اور غریب لوگوں سے پیسہ لے کر جو ہے وہ آپ ان کو کاروبار کروا رہے ہیں. دنیا سے آپ کو یہ ایک سنگل کمپلیننٹ ہمارا نہیں لا سکتے جو یہ کتنا بڑا بکواس کر رہا ہے یہ شخص. میرے پاس اسلام آباد میں سینکڑوں کی تعداد میں ابھی تک ان کے خلاف ثبوت ہے, سینکڑوں کی تعداد میں, جو ہمارے پاس لوگ آگے بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ جو رابطے میں ہیں کہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا ظلم کیا ہوا ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں ملک نوید کو, اگر یہ ایک کہہ رہا ہے, میں 100 بندہ بتاتا ہوں, یہ چیلنج میں, یہ میرا چیلنج ایکسیپٹ کرے. یہ اگر مرد کا بچہ ہے تو یہ چیلنج ایکسیپٹ کرے, اور اگر مرد کا بچہ نہیں ہے اور اس کی فطرت میں یہ ہے فراڈ ہے اور حرام کھانا ہے, تو پھر میں اس طرح کے بندوں کو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن افسوس کی بات ہے اس طرح کے بندوں کو جھوٹ بولنا نہیں نے جو کمٹمنٹ کی اور وہ کمٹمنٹ پوری نہ کی ہو. اور یہ لعنت بھیجتا ہوں اس سوچ پہ کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ کمٹمنٹ, یعنی اس بندے نے جتنے لوگوں سے کمٹمنٹ کیا وہ سارا کا سارا فراڈ کیا. اور آپ اسی کی زبانی ذرا سن لیجئے کہ باتیں, اور اس ملک نوید کی زبانی بھی سن لیجئے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا کمنٹ کرتے رہے. اور یہاں پہ پریس کلب میں بیٹھ کے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ آگے کوئی سوال نہیں ہے تو یہ مجھے جو ہے نا وہ لوگ کہیں گے اور میں اس طرح جو ہے نا وہ کروں گا. ایسے نہیں چلے گا ملک نوید, تمہاری اب خیر نہیں ہے, اب یہ اینڈ ہے تمہارا. تمہاری فطرت کے اندر جو چیزیں تھیں نا وہ اب چھپ چل نہیں سکیں گے زیادہ تر. فراڈیے لوگوں کے ایک اینڈ ہوتا ہے, یہ وہ اینڈ ہے تمہارا ملک ریاض کا اور اس طرح کے لوگوں کا. آپ کو ان بیوہ خواتین کی, یتیم بچوں کی ہی آ لگے گی. آپ کے اندازہ ابھی سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, راتوں کو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دن کو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور مسلسل آپ لوگ ان لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کے چولہے بند کر دیے ہیں, ان کے پاس جانے کے بجائے, ان کو ہیلپ کرنے کے بجائے آپ مزید ان کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو پیسہ واپس کرنے کی بجائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی کمپلیننٹ ہی نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے باوجود آگے چلتے ہیں اگلے فیز میں, یہ ہونے کے بعد بھی جب اکاؤنٹ بند ہوئے اس کے باوجود بھی لوگوں کا ٹرسٹ کا یہ لیول ہے کہ وہ سیف الرحمان نیازی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اور آج بھی یہ 6 لاکھ لوگ جو جینوئنلی اس کے کلائنٹ ہیں وہ آج بھی سیف الرحمان نیازی کے ساتھ موجود ہیں. اور جینوئنلی چلنا چاہتے ہیں, وہ کلائنٹ ہیں. آپ اندازہ آپ نے کر لیا نا. اب آپ اسی کی باتوں میں آپ دیکھیں, کلائنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی پروڈکٹ آپ ان کو دیتے ہیں, یا کوئی بینکنگ سیکٹر ہے, کوئی بینک ہے تو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں 6 لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں.
اب ایک کمپنی جو کھڑی ہی غیر قانونی طریقے سے ہے، جس کے بارے میں ایس سی سی پی 4 دفعہ نوٹیفیکیشن نکال چکی ہے، جو 4 ارب اس کو فائن کر چکی ہے، جس کا معاملہ نیب اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سے ریجیکٹ ہو چکا ہے، ابھی بھی اس کو کسی قسم کا سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ یہ مجھے بتائیں. اور موصوف جس نیٹ ورکنگ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ پروڈکٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھی، اور پیسے کی سارا کا سارا پیسے کا لین دین تھا. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آل پاکستان پروجیکٹ والا پکڑا گیا، اب وہ لوگوں نے اس کے خلاف درخواستیں دی اور وہ آخری مراحل میں کیس داخل ہو چکا ہے. لاسانی والے نے بھی یہی کام کیا، اس نے بھی جناب لوگوں سے پیسہ لیا، پھر لوگوں کو کہا جناب دیکھیں نیب آ گئی ہے تو نیب مجھے چھوڑ دے گی تو میں آپ کو پیسہ دوں گا ورنہ نہیں چھوڑوں گا. وہ ملک سے باہر بھاگ گیا. اب سیف الرحمن نیازی کو پتا ہے کہ میں نے پیسے جو ہے نا ہڑپ کرنے، تو ایک دعویٰ کر کے جا رہا ہوں یہاں پہ، اگر 6 لاکھ لوگوں میں اگر 150 200 لوگ نہیں سیٹسفائیڈ تو یہ ہو سکتا ہے بھائی، یہ پاسبل ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% لوگ ہر جگہ پہ مطمئن ہو جائیں، لیکن اگر 6 لاکھ لوگوں میں اگر 100 لوگ نہیں سیٹسفائیڈ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ باقی جو لوگ ہیں ان کے بھی حق کو چھین لیں. میری یہ ریکویسٹ ہے محترم جناب وزیر اعظم صاحب آپ سے کہ آپ سے ہم بڑی امیدیں لگائے بیٹھے. سمپل سی بات ہے، 100 بار لعنت ہے اس طرح کی سوچ پر، 100 بار لعنت ہے اس طرح کے بزنس پر، 100 بار لعنت ہے اس طرح کے مکاریوں، جھوٹ بولنے والے، فراڈ کرنے والے. اور میں اگین ان کو، اگر یہ مرد کے بچے ہیں، میں نے پہلے راجہ ریاض کو بھی کہا تھا، اس کو بھی کہا کہ مرد کے بچے ہیں، آپ آئیں یہاں بیٹھ کے آپ بتائیں. آپ چھوڑ دیں، میرے سامنے بھی نہ آئیں، آپ کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا بزنس کیا ہے، بتائیں کیا بزنس ہے، کیا پروڈکٹ ہے آپ کی، کتنا پیسہ ہے جو آپ کا، جو سیف الرحمن نیازی نے انویسٹ کیا ہے، کتنا پیسہ آپ نے لوگوں کے جیبوں سے نکالا ہے. میں مطلب عجیب طرح کی آپ بات کر رہے ہیں کہ خون کھولتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بیوہ خواتین، یتیم بچوں کا، معذور یعنی گونگے لوگوں سے پیسہ لے کر، یہ ان کو کہتے تھے کہ آپ جتنی جمع پونجی ہے لوگوں سے بھی پلاٹ ان کے سیل کروا کے لاکھوں روپے ان کے آ کے تو سیف الرحمن نیازی کے اکاؤنٹ میں ڈلوائے ہیں، اور منتھلی ان کو جناب آپ کو پرافٹ ملے گا. آپ مجھے بتائیں نا، وہ پرافٹ جو ان کو مل رہا تھا ان میں انہوں نے تو کسی کو کمپلین نہیں کی. اگر بینک اکاؤنٹ آپ کے سیز ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ دھندا کر رہے تھے تو سیل ہوئے ہیں، چلو وہ اتنے ہی ہوئے نا، وہ 4 کروڑ ہے، 5 کروڑ ہے، 5 ارب ہے، اتنا ہی ہے. باقی سارا کا سارا سسٹم تو آپ کو چلنا چاہیے تھا. چلو آپ یہ بھی میں نے نہیں دعویٰ کیا، یہ دعویٰ بھی ملک نوید ہی کرتا تھا، یہ دعویٰ بھی سیف الرحمن نیازی مکاری کرتا تھا، اور یہ راجہ ریاض کہ جناب 14 ممالک میں ان کا بزنس ہے، 28 ممالک میں ان کے جناب یہ چیزیں ہیں، اور کرپٹو میں 60% تو انویسٹ کرپٹو میں کرتے ہیں، 40% یہ جو آپ کو فزیکل پروجیکٹ نظر آ رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور 50 سالہ پروگرام لے کے آتے تھے، کیونکہ پیسہ سارا عیاشی میں چلا گیا، پیسہ سارا ہیرا پھاری میں تھا، اور یہی معاملہ تھا، عیاشی میں سارا خرچ کر کے یہ لیڈرز کھا گئے ہیں. اب یہ موصوف صرف یہ پریس کانفرنس کر کے مزید 6 لاکھ لوگوں کو یعنی ان کے چھری گھونپنے کی کوشش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے اور یہ معاملہ حل کرتے. یہ سیف الرحمن نیازی کو کہتے ہیں جناب کہ آپ پلی بارگن کر لیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو پیسہ واپس کرتے ہیں. کیونکہ اب دھندا یہ نہیں چلے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب لوگوں کو اگر یہ بار بار یہ کہتے ہیں جناب دوبارہ سے کمپنی کھڑی ہو جائے گی، دوبارہ سے آپ کو پیسہ ملے گا، ایسا نہیں ہے. پونزی اسکیم میں ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جو جن لوگوں نے کھانا تھا، عیاشی کر لی وہ کر لی، اب ان کے نکلنے کا وقت آ گیا. اور یہ آپ کو بتایا کہ حرام کا پیسہ جو ہے وہ پھر اسی طرح جاتا ہے. پہلے جی ٹی کے کتنے کمائے تھے اس نے، ملک نوید نے ذرا چیک کریں. جن لوگوں کو پتہ ہے کہ جی ٹی کمپنی سے اس نے کتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، یہ پورے ہزارہ ڈویژن کو چھوڑا نہیں اس نے. پھر ان لوگوں نے اس کے ساتھ جو کیا، اور اس وقت موصوف کہتا تھا کہ جب تک سی پیک چلے گا جب تک چلے گا، اور پھر بعد میں انہی لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، انہی کے خلاف پریس کانفرنس کرتا تھا. ابھی یہ ملک سیف الرحمن نیازی کہتا، کل سیف الرحمن نیازی نے بھی لیفٹ نہیں کرانی، کل پھر اس کے خلاف یہ پریس کانفرنس کرے گا. لیکن یہ سارا کچھ کھیل کھیلنے کے بعد یہ موصوف اور راجہ ریاض جو اس سے پہلے بھی مختلف کمپنیز میں نیٹ ورکنگ کے نام پر فراڈ کرتے رہے ہیں، ان کا فیوچر کیا ہونا چاہیے؟ ان کو بیہائنڈ دی بار ہونا چاہیے، ان لوگوں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہی لوگ تو ہیں جو سیف الرحمن نیازی اور کل وہ کسی اور کو لے آئیں گے. مطلب آپ دیکھیں نا، نیٹ ورکنگ تو یہی لوگ ڈرامہ بازی کرتے ہیں، انہی لوگوں کی جان پہچان ہوتی ہے، اور یہی لوگ پیسہ لے کر تو سیف الرحمن نیازی کو دیتے رہے ہیں. سیف الرحمن نیازی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ 6 لاکھ لوگوں کو لیتا، اور پھر اسی طرح کے لوگ جو ہے وہ ابھی بھی 6 لاکھ لوگوں کے چھری کے پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپ رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے. تو یہ ہے اوورال اندازہ کریں کہ ان کے ساتھ ہونا کیا چاہیے.
ابھی تک اتنا ہی. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. آنے کے بعد